اور دارالسلام کی یہ بلند عمارتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا ہمارے لیے عمارتیں بنانے کا، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ ہماری تعلیمی پسماندگی کو دور کریں، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ صحت کے میدان میں ہم کو دواخانے بنائیں، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ درسگاہیں وہ اسکول بنائیں، بلکہ ہم نے جد و جہد کی ایوان میں حکومتوں سے مقابلہ کیا، لڑا، اور جب ہمارے پاس موقع آیا تو ہم نے اس موقع سے دارالسلام کو حاصل کیا، یہ عمارتوں کو بنا دیا، تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا، درسگاہوں اسکولوں کا جال بچھا دیا۔ یہی امتیاز ہے مجلس کا، یہی فرق ہے مجلس میں اور دوسروں میں۔ مجلس اتحاد المسلمین حکومتوں سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایوانوں میں آواز کو بلند کرتی ہے، اقتدار سے ڈرتی نہیں، گھبراتی نہیں، نہ جیلوں سے گھبرائی نہ ڈری ہے، نہ وقت کے حکمرانوں سے گھبرائی ہے۔ مجلس ڈٹ کر کھڑے رہتی ہے اپنے موقف پر، اور ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف اپنے حق کا ہے، ہمارا موقف انصاف کا ہے، ہمارا موقف ہے تو ہم کو دوسرے درجے کا شہری نہیں بلکہ ہم بھی اول درجے کے شہری ہیں۔ ایک طرف اگر وہ لڑائی ہے تو دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین اپنے بلبوتے پہ جو ہو سکتا ہے وہ بھی کرتی ہے۔ اور دارالسلام کی یہ بلند عمارتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا ہمارے لیے عمارتیں بنانے کا، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ ہماری تعلیمی پسماندگی کو دور کریں، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ صحت کے میدان میں ہم کو دواخانے بنائیں، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ درسگاہیں وہ اسکول بنائیں، بلکہ ہم نے جد و جہد کی ایوان میں حکومتوں سے مقابلہ کیا، لڑا، اور جب ہمارے پاس موقع آیا تو ہم نے اس موقع سے دارالسلام کو حاصل کیا، یہ عمارتوں کو بنا دیا، تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا، درسگاہوں اسکولوں کا جال بچھا دیا۔ یہی امتیاز ہے مجلس کا، یہی فرق ہے مجلس میں اور دوسروں میں کہ ہم اقتدار سے ضرور لڑتے ہیں حق کے لیے، لیکن اپنے بلبوتے پر بھی ہم کچھ کرتے ہیں۔ یہ بلند عمارتیں اور یہ آباد مسلمانوں کا مرکز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے کامیاب جدوجہد کی، ہم نے کامیاب جدوجہد کی، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے کام کیا، چاہے تعلیم کا میدان ہو، معاشی میدان ہو، یا بنیادی سہولتوں کا معاملہ ہو، یا پھر قوم کو انصاف دلانا ہو یا ان کا حق حاصل کرنا ہو۔ ہم نے کام کیا، جدوجہد کی، ہم نے مخالفین کی پرواہ نہیں کی۔ مخالفین کا کام ہے مخالفت کرنا اور کرتے رہیں گے وہ، لیکن مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ کی حق کی لڑائی کو لڑتے رہے۔ ہم نے محنت کی، کوشش کی، اور اس جدوجہد اور اس مصائب و مشکلات کے سفر میں جیل بھی جانا پڑا، پولیس کی لاٹھیاں بھی کھانی پڑی، اپنے سینوں پر گولیاں بھی کھانی پڑی، تو لیکن ہم نے کبھی حق کی لڑائی کے لیے حکومتوں کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا۔ گولی بھی کھائے تو
سینوں پہ ہم نے کھائی ہے، لاٹھیاں بھی کھائی ہے تو ہم نے سینے پہ کھائی ہے، جیل بھی ہم نے سہا ہے، تو کس کے لیے؟ آپ کے وقار کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی شوکت کے لیے، آپ کے حوصلوں کے لیے، آپ کے عزم کے لیے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، زندگی میں ایک راہ ہونی چاہیے۔ بے راہ روی کی زندگی کو ترک کرو اے نوجوانوں، خدا را میری بات کو سمجھو، زندگی میں ایک راہ بناؤ، ایک منزل بناؤ اور اس منزل پہ چلو۔ بے راہ روی کی زندگی کامیابی نہیں دیتی۔ نوجوان نسل آج یہی چاہتی ہے اور یہی بار بار کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ناانصافی ہوئی۔ ہاں بے شک ہوئی، غیروں کی ناانصافی پر آواز تو ہم بلند کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ تم نے اپنے آپ سے کتنی ناانصافی کی ہے؟ اپنی قوم کے ساتھ تم نے کتنی ناانصافی کی؟ اپنی ملت کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی؟ آج ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آج ہم اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر ناکام ہوں گے۔ زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی ہم کو لانی ہے تو ہم کو اپنے گھروں سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور علم کی روشنی سے اپنے گھروں میں ایک نئے اجالوں کو لانا ہوگا۔ علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے۔ علم اور تعلیم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، نئے اجالے آتے ہیں، نئے منزلیں ملتی ہیں، نیا راہ ملتا ہے، نئے راستے ملتے ہیں۔ تعلیم کے مواقع ہیں، ہم کو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا چاہیے۔ اگر تم بکھرے ہوئے رہو گے، منتشر رہو گے تو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری اگر کچھ ہے تو معاف کرنا میرے نوجوانوں، سارے نوجوانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہے نوجوانوں کی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا کام کیا ہے؟ رات کو جاگنا، فجر کے وقت سونا، ظہر کے بعد اٹھنا۔ ارے وہ قوم جو فجر کو نہیں اٹھ سکتی، صبح نہیں اٹھ سکتی، وہ قوم دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے کیسے رہے گی؟ دیر سے اٹھنے والا ہی ہے وہ جو دنیا میں سارے دوڑ میں پیچھے ہے۔ فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن دیکھو تو سب سے کم تعداد اگر مساجد میں دکھائی دیتی ہے تو فجر کے وقت۔ خدا را میرے نوجوانوں، یہ رات میں جاگنا چھوڑو، رات میں جاگنا چھوڑو، صبح اٹھ جاؤ، روزی روٹی کی اور علم کی تلاش میں نکل جاؤ۔ صبح نکلو گے تو روزی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی اور دنیا کی قیادت بھی تم کو مل جائے گی اور دنیا تمہارے پیچھے ہوگی اور دنیا کے آگے تم ہوگے۔ صرف اس چیز پر عمل کرو۔ آج تکلیف ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھ جائیں تو کوئی نہیں ملتا، اگر حلقے کے دورے پہ 6:30 بجے نکل جاؤں تو کوئی نہیں ملتا، دارالسلام میں کبھی 11 بجے آ جاؤں تو تعداد کم رہتی ہے، 1 بجے آ جاؤں تو بڑا مجمع دکھائی دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، سمجھو اس بات کو، یاد رکھو، قوموں کی تعمیر
اینٹ کے ڈھیر سے یا مٹی کے تولوں سے نہیں ہوتی. قوموں کی تعمیر عزم سے ہوتی ہے, حوصلوں سے ہوتی ہے, ہمت سے ہوتی ہے. عزم و حوصلہ تم کو نمازوں سے ملے گا, اتحاد سے ملے گا اور مرکز سیاسی سے ملے گا.